سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نظام خلافت آپ نے شروع فرمایا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. کئیوں نے کہا ہم نماز مانیں گے، روزے جب آئیں گے روزے مان لیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیوں؟ زکوٰۃ میں پیسہ دینا پڑتا ہے. یہ قبیلہ تھا، خاص قبیلہ، انہوں نے خاص طور پر کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو آپ نے اس لشکر کے خلاف اعلان جہاد فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. تو آپ نے پھر خود آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس سارے قافلے کی سپہ سالاری اپنے ذمے لی. زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آپ نے جہاد کیے. ہمارے ملک میں ہماری اکثریت زکوٰۃ نہیں دیتے. باقی ٹیکسوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو حکومت کی طرف سے لاگو ہے، ان ٹیکسوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. زکوٰۃ ہر بندے پر لازم نہیں ہے، ٹیکس ہر بندے کو دینا پڑتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی غریب ہے، میں غریب ہوں، کوئی غریب ہے، وہ اگر پٹرول ڈلوا رہا ہے 110 روپے کا تو وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، اور کروڑوں اربوں خربوں پتی جو ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہوتا. زکوٰۃ صرف اسی پر آئے گی جو صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو ملک کے اندر اگر ان کا استعمال پھر صحیح ہونا شروع ہو جائے. یہ دو شرطیں ہیں، زکوٰۃ بھی سارے دیں اور استعمال بھی صحیح ہو، تو ملک کے اندر کوئی غریب نہیں بچے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہی ہوا تھا. پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا جب دور آیا تب بھی ایسا ہی ہوا. زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ نکلتے تھے، لیکن زکوٰۃ دیں کس کو؟ کوئی غریب ہی نہیں تھا، کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا جس کو زکوٰۃ دی جائے. پھر وہ سارے کا سارا مال سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں جمع کیا گیا. آپ نے فرمایا جو گندم آئی ہے زکوٰۃ میں، عشر میں، وہ گندم لوگوں کو کہو کہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر ڈال دیں کہ میرے نظام حکومت میں پرندے بھی بھوکے نہیں رہنے چاہیے. زکوٰۃ کا استعمال اگر صحیح ہو تو یقین جانے معاشرہ سنورتا ہے. بچے پیدا ہوتے آج کل مقروض ہیں. ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جو ہی باہر آتا ہے فوری طور پر وہ 1.5 لاکھ کا مقروض ہوتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو آج بھی اس وقت جو قرضے کی حالت چل رہی ہے. لیکن اسلام کیا فرماتا ہے؟ بچہ پیدا ہوگا، جو ہی پیدا ہوگا تو نظام اسلام یہ فرماتا ہے کہ میں اس بچے کا وظیفہ لگاؤں گا. وہ ماں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی اس ماں کا وظیفہ لگے گا. ان کو تنخواہیں دی جائیں گی کہ تم اسلام کے لیے بچے پیدا کر رہی ہو، تم اسلام کے لیے بچے کو پرورش دے رہی ہو، لہذا تمہاری تنخواہ تمہارے شوہر کے ذمے نہیں ہے، تمہارا سارا وظیفہ اسلام خود ادا کرے گا. اسلام میں یہ ہوتا ہے، یہ سسٹم ہے جب استعمال ٹھیک ہو تو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جہاد کیا. جو منکرین زکوٰۃ تھے اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ سارے کے سارے ڈر گئے. میں بالکل سادے لفظوں میں بول رہا ہوں، وہ سارے کے سارے ڈر گئے یہ سوچ کر خلیفہ وقت زکوٰۃ کے لیے خود تشریف لے آئے ہیں. زکوٰۃ کے جو انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں. ساری کی ساری قوم آپ کے سامنے سر جھکا کر عرض کرتی ہے ہمیں معافی دے دیں، ہم زکوٰۃ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور وہاں ایک بڑا سخت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا آقا پاک کی بارگاہ میں جو بندہ اونٹ اور اونٹ کی رسی یہ دو چیزیں لے کے آیا کرتا تھا، اب اگر وہ اونٹ لے کر آئے گا لیکن رسی نہیں لے کر آئے گا تو یاد رکھنا میں اس رسی کے لیے بھی جہاد کروں گا. 1 روپیہ کہتے ہیں کوئی نہیں یار وہ اندازے نال لگا لیا ہے، دکان دے وچ اینا کو مال پیا ہے تو لہذا زکوٰۃ انی کو بن جاندی ہے. اندازہ نہیں چلتا. 1 روپیہ بھی اگر زکوٰۃ کا آپ کے اپنے مال میں رہ گیا، ادا نہ کیا تو آپ کا سارا مال حرام کے اندر چلا جائے گا. آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق مارا ہے، غریب کا حق مار کے اپنے مال کے اندر وہ 1 روپیہ رکھا ہوگا. اس لیے پورا حساب لگانا ہوگا میرے ملکیت میں کتنا مال ہے، اس میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے بنتا ہے. پورا حساب لگا کے بلکہ اس کے اوپر ہی کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے زکوٰۃ میں پیش کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کو سمجھے. ہر بندہ جس پر زکوٰۃ لازم ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے گا.